لکھا ہے وہ یہ ہے قادیانیوں کا نبی، جو حضرت اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا یہ میری تعلیم ہے، اس کے زمانے کے چوری کا الزام لگایا اور اوپر سے دھوکہ دہی کا۔ حوالہ دے رہے ہیں یار، خدا کے لیے جو ہے نا جھوٹ نہ کہاں دے رہے ہیں جو حوالہ دوست بتائیں، پڑے گا وہ کہاں والا دے رہے ہیں، کہاں والا دیں گے؟ ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ، جو خلیفہ بتائیں یہاں دنیا کو جو پڑے گا کہ دیکھیں یہاں حوالہ دیا ہوا ہے۔ 5 صفحے یہ دیکھو، یہ صفحہ پڑھ کے سناتے، پچھلے صفحے کیوں نہیں پڑھ کے سناتے؟ کیا مسئلہ ہے بھی آپ کو؟ بھائی یہ پڑھ صفحہ کے پڑھ سنائیں سناتے، آپ، ہمیں گالیوں پچھلے والا کیا صفحہ لکھا؟ آپ پڑھ کے کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے، پڑھ کے سنائیں۔ خوف خدا ہے، خوف مسلمان کے لیے کون سا خوف صفحہ خدا ہے، لگانا ہے گالیاں نذیر صاحب؟ پڑھتا ہے۔ پچھلا کون سا لگانا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ گالیاں 4 کرتا صفحے پڑھتے 85 سے پڑھ لو، 3-4 صفحے تو خدا کے لیے پڑھ لو تو سب کو وہ سمجھ آ گالیوں جائے کا گا۔ جواب یوسفی صاحب نے دے دیا آپ کو۔ نہیں دیے، نہیں دیے۔ نذیر صاحب، پلیٹ فارم ہمارا، چلے گئے، کتاب تمہارا، نبی تمہارا، صفحہ تمہارا، بولو کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیوں لگایا ہوا ہے یہ سنا رہے ہو؟ غلط صفحہ نہیں پڑھ پڑھ کے رہے، سنا رہے ہو نہیں جو پڑھنا ہے۔ چیکا نہیں، تہاڈیاں چیکاں نکلدیاں سچ نہیں، پچھلے صفحے سچ لکھیا ہے وہ نہیں دسدے، سچ جڑا لکھیا ہے کیڑا صفحہ لانا جڑا دسو نذیر صاحب، کیڑا صفحہ لانا؟ یار وہ 85 تو دیکھو اگلا صفحہ جڑا حاشیہ جتوں شروع ہو رہا ہے وہ بھی حاشیہ جتوں شروع ہو رہا ہے وہ قرآن پاک جو ہے کوئی ذکر پہ اینا کو پڑھو تو اینا کو نہ پڑھو۔ ہاں اے تسی پھر ایسا سمجھو ایک صفحہ تسی پڑھ دے باقی نہیں پڑھ دے، قرآن ہی ذکر ہے، ایک صفحہ دسیا کرو۔ کیڑا لانا نذیر صاحب دسو، کیڑا صفحہ لائیے؟ 87 تو حاشیہ چل رہا ہے تلے، نذیر صاحب کیڑا صفحہ لانا جی دسو کتوں؟ 87 حاشیہ چ اگلا 87 آئیے جی، 87 لا لینے، 85 نہیں پڑھیا گیا، شاید 87 ہی پڑھ لو۔ یہ جانتے آئے نے ضیاء بھائی، اے نذیر اور صاحب اور جانتے آئے نے تھوڑی توجہ ہٹاون واسطے، کچھ بیسی کرن واسطے ضیاء بھائی ان کو ایک حاشیہ شروع ہو ایک اور آفر دے دیتے ہیں، حاشیہ ان کو ہے ایک جو آفر دے دیتے ہیں، شروع ہو رہا ہے، پھر ادھر سے مطلب لیندے اسی پیار نہ میں گل کہہ رہا کر۔ تھا ان کو ایک آفر دے دیتے ہیں کہ اگر یہ ہم سے نہیں بات کرنا چاہتے اس حوالے سے، ہم کوئی مسیح برادری سے کسی کو بلا لیتے ہیں اور ان سے یہ حوالہ پڑھوا لیتے ہیں، اور پھر آپ ان کو حوالہ دیجیے گا اور پھر وہ اپنی کتاب سے بتا دیں گے۔ کیا خیال ہے نذیر صاحب؟ کیوں آپ کو علم نہیں چاہیے؟ یعنی وہ ہمیں بھی بتائیں گے نا کہ جو مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ تعلیم سے چلا کر لکھی تھی اور پھر اس کو اپنی تعلیم بنا لیا، اور پھر یہ نیچے جتنی بھی گالیاں دی ہیں پھر آپ اس کو بتائیں گے ہاں بھائی آپ کی کتاب میں لکھا ہے۔ آپ ہم سے تو شرما رہے ہیں بات کرتے ہوئے۔ آپ مسیحوں سے علم سیکھنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ مرزا نے کہا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے عیسائیوں سے تعلیم لی ہے، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا مرزا صاحب نے اپنی طرف سے لکھی ہے بات، یا یہ تعلیم عیسائیوں سے لی ہے؟ مسیح کو نذیر صاحب یہ بلاؤ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے بات لی ہے یا عیسائیوں سے لی ہے؟ یہ عیسائیوں سے۔ اچھا مرزا صاحب نے یہ اپنی طرف سے لکھی ہے، آپ نہیں بلاتے؟ آپ کہہ دیں یہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے بات لکھی، ہم نہیں بلاتے ان کو۔ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عیسائیوں کے لٹریچر سے مرزا صاحب نے بات لی ہے۔ ہاں تو پھر آپ کیوں الزام لگا رہے ہو کہ اگر مسیح اسلام نے گالیاں نکالی ہیں، نعوذ باللہ، آپ کیوں الزام لگا رہے ہو؟ ہاں تو ان کو اسی لگاؤ لیے جنہوں نے گالیاں آپ کہہ دیں کہ نہیں ضیاء بھائی انہیں نہیں مننا، پاویں نہیں جو مرضی کر لو۔ تسی پتہ ہے عیسائی مسیح نو بلاؤ، عیسائی بھائی نو بلاؤ، تھوڑی مدد کریں۔ چلے ٹھیک ہے، ان کو بلاتے ہیں۔ آپ نے ابھی کہا نا کہ یہ عیسائیوں کی مسیح کی کتابوں سے بات کی گئی مرزا قادیانی، آپ کو مدد کی ضرورت ہے عیسائیت۔ ایک منٹ نذیر صاحب، آپ نے ابھی ایک کلیم کیا کہ یہ مرزا صاحب نے عیسائیوں کی کتابوں سے بات کیا، خود سے نہیں کی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی حوالہ دیں، آپ ہم سے آپ نہ ہمیں حوالہ دے رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے نا کہ ایک کرسچن کو یا مسیح کو بلا لیتے ہیں، وہ آ کے بتائیں گے کہ بھائی مرزا صاحب نے یہ سب کچھ لکھا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ صاحب صفحہ نمبر 285 یہ نذیر کون ہوتا ہے ہمیں منع کرنے والا؟ پردے وچ کچھ بھی نہیں گیا ہے۔ یہ نذیر ہوتا کون ہے ہمیں منع کرے علم سیکھنے کے معاملے میں؟ اس کو منع کرو یار، یہ بکواس کرتا ہے۔ ایک منٹ آپ بھی اپنے منہ بند رکھیں، ایک منٹ، بہت آ گیا بڑا تو بہادر۔
یہ مدد آپ سے مانگ رہے ہیں، اسلام نعوذ باللہ اب آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، ذرا ان کی مدد کریں۔ یہ بتائیں اسلام میں نعوذ باللہ طاقت ختم ہوگی، وہ مسیحیت سے مدد مانگ کون رہی سا ایسا روحانی خزائن کا پرچہ ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور کس کو نہیں پڑھ سنیں، سکتے؟ یہ 8 بیٹھے ہیں مسلمان، یہ آپ سے مدد چاہ رہے ہیں بھائی، مسیح بھائی سے مدد روحانی کرو بھائی۔ خزائن سب آپ یہ کر کے پھر آپ ہی مسیح بن گئے، موت مسیح بن سرکاری گئے۔ اسلام بچانے آپ کے لیے یہ جو آگئی آپ مسیحیت۔ یہ جو بڑا ہی نچلے درجے کا بڑا تھکا ہوا طریقہ آزما رہے ہیں نا، مسیح اس بھائی آ گئے ہیں بھائی، یہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے مسیح بھائی آ گئے ہیں۔ یہ نہیں ہونے والا، آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے الزام لگایا ہے کہ جی ہم ظلم کر رہے ہیں اور ہم جیسے کر رہے ہیں۔ مسیح پڑھیں۔ بھائی یہ مسلمانوں کو اچھا بچانے کے لیے چلیں، آ مسیح گئے بھائی ہیں۔ کو چھوڑیں، وہ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ پڑھ رہے ہیں صفحہ کے نہیں؟ آپ نے کہا 2 صفحے پیچھے 4 صفحے آگے سے پڑھو، پڑھیں آپ۔ ہاں، کون پڑھے جی؟ فرق تو مسیح پڑھنا بھائی پڑے گا۔ پڑھ رہے ہیں، مسیح بھائی آپ کے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تو آپ توبہ کریں کہ آج کے بعد اس بات سے توبہ کرتے ہیں، ورنہ پڑھیں آپ اس کو۔ آپ مسیح بھائیوں کو بلا رہے ہو کہ بچاؤ ہمیں۔ نہیں، آپ جب آپ کو پڑھ ہی نہیں رہیں گے، آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے الزام لگایا نا کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہو، آپ گالیاں پڑھتے ہو تو وہ صفحے کیوں نہیں تو پڑھتے؟ پڑھیں نا۔ تو گالیاں لکھی ہوئی تو پڑھ رہے ہیں نا، کیوں لکھی گالیوں ہیں؟ والے صفحے پڑھتے ہو تو پیچھے کیوں نہیں آپ آگ لکھتے؟ لگا دو اس گالیوں کو۔ ہم تو یہی تو ہم چاہ رہے ہیں، اس کو نکال اب دو۔ آپ کو مسیح بھائی بچائیں گے، وہ آپ کی مدد مانگ لی آپ نے۔ مسیح ایک بھائی آ مسیحی گئے ہیں، ساتھی آ گئے ہیں جناب، ہم سے مسیح پوچھتے ہیں جی کہ وہ صفحہ میں لگاتا ہوں جی جو ہمارا زیر بحث تھا۔ یہ بچائے گی اسلام کو بھائی، آپ نذیر چلیں صاحب ان سے مدد لو۔ ان کا مائک نہ میوٹ کرنے دیں، ان کو بولنے دیں، مائک نہ کوئی بندہ میوٹ کرے نہ، ان کو بولنے دیں بیچ میں، جو بولتے ہیں ان کو آپ بولنے دیں، مائک نہ میوٹ کریں۔ آپ مائک کیوں میوٹ کر رہے ہیں بھائی؟ نہیں السلام علیکم بھائی، جوزف صاحب، کیا حال چال ہے؟ ہماری مدد کی ضرورت، اب ان سے مدد لو بھائی، بس ٹھیک ہے، ان کی ہیلپ چاہیے آپ کو۔ چلیں جزاک اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایک نا قادیانی صاحب بیٹھے ہوئے ایک کیس بن گیا یہاں پہ، یہ مرزا صاحب نے کچھ گالیاں دی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نذیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ تو چونکہ انجیل آپ کی کتاب ہے تو آپ ذرا بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ انجیل میں لکھا ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ صفحہ آپ کے سامنے ہے۔ زمیمہ رسالہ انجام آتم کا شاید ہے نا؟ ہاں جی۔ اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی تعلموں سے چرا کر لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کو عقل کرنی چاہیے کہ مسیح خود یہودی تھے، اگر تو وہ یہودی نہ ہوتے، لے جی وہ چلا گیا جی، کر لو گھر ادھر ہی ہیں نذیر صاحب۔ دیکھیں چلو مرزا صاحب کلیں چھڑ کے ناس دیں۔ فوت ہو گیا نذیر صاحب، فوت ہو گیا بھائی۔ کی کریے ہوں چلیں جوزف صاحب آپ ذرا بیان امتیاز کرتے صاحب ہیں۔ 2 منٹ رکو۔ اے ویکھو، پہلی گل تے اے وے، پہلی بات یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے۔ بھائی مسیح تو خود یہودی تھے، یہ کام اگر کوئی رومی کرتا تو پھر اعتراض بنتا ہے۔ اب تالمود سے چرا کے تو کوئی چیز لکھی نہیں ہے مسیح نے۔ تالمود کو وہ لوگ اورل تورا کہتے ہیں، اس کو وہ زیادہ وہ معتبر مانتے تھے۔ مسیح نے یہ بتایا کہ بھئی تالمود کو تم مانتے ہو ٹھیک ہے، اورل تورا ہے، لیکن جو اصل تورا ہے، جو ریٹن تورا ہے، اس کو رکھو سامنے۔ مسیح نے ہر جگہ ان کو اسی بات کے اوپر ان کو درست کیا ہے کہ بھئی تم لوگ تورات کو اوپر رکھو۔ تالمود کو تو ہر جگہ مسیح نے نیچے کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے تالمود سے چرا کر۔ تالمود یہ سامنے کھلی پڑی ہوئی ہے۔ تالمود کی کون سی کتاب ہے؟ یہ یروشلیمی تالمود ہے یا بابلی تالمود ہے؟ کون سی تالمود سے مسیح نے خدا معاف کرے چرا کے لکھی ہے کوئی بات؟ حالانکہ یہ بات تو بالکل درست ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے خالی تالمود کا نام سنا ہے، مرزا صاحب نے کبھی تالمود پڑھی کوئی نہیں تھی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کی تالمود۔ بھائی مسیح تو خود یہودی تھے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے تالمود سے کچھ چرا کے لکھنے کی بات؟ اگر تو کوئی یہ رومی یہ کام کرے، چرانا کیا ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ دانیل نبی کے صحیفے کے اندر میری بابت احمد سے مراد میری بابت ہے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔
وہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے بارے میں ہے، مسلمان یہ کہتے ہیں، اور اس کی تشریحاں بھی شاید کی گئی ہیں حدیثوں کے اندر کہ وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں ہے، مرزا قادیانی نے چرا کے اپنے بارے میں لکھی ہوئی ہے. یہ ہوتی ہے چوری. حوالہ دے مسیح نے کون سی بات خدا معاف کرے تالمود سے چرا کے لکھی ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ پورا نیا عہد جو ہے وہ پوری تورات کی صحیح طریقے سے تشریح کی ہے مسیح نے. یہ جو مسیح نے کا قول ہے نا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، شریعت کو پورا کرنے سے مراد یہ ہوتی تھی کہ جو بالکل درست شریعت کی تفسیر کر کے دیتا تھا اس کو یہودی کہتے تھے کہ اس نے شریعت کو پورا کیا ہے، اور جو تفسیر غلط کرتا تھا کہتے تھے اس نے شریعت پوری نہیں کی. تو مسیح شریعت کی صحیح تفسیر جو تورا کی تفسیر تھی وہ مسیح نے کی ہے، نہ کہ تالمود کی. تالمود کو تو مسیح نے ہر جگہ نیچے کیا ہے، تورات کو مسیح نے اوپر رکھا ہے. اور مسیح خود یہودی تھا، ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی بھائی؟ یہ تو یہودیوں کا بچہ تالمود پڑھتا ہے. پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، بلائیں ان کو دوبارہ. اچھا جی، آگے ایک بات لکھی ہوئی ہے، چلے وہ تو 2-3 کے بکواسیات لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے آگے ایک جو تاریخی بات لکھی ہے ہم وہی آپ سے پوچھتے ہیں. لکھا ہوا ہے آپ کا ایک یہودی استاد تھا جس سے آپ نے توریت کو سبکن پڑھا تھا. کون سا اردو استاد تھا مسیح کا بتائیں ذرا. یہ آپ نے بتایا تو ہیکل کے اندر 13 سال کے اندر یہودی ربیوں کے وہ منہ بند کر دیے تھے. مسیح تو خود لیونگ تورا تھے، ان کو کیا ضرورت تھی سیکھنے کی کسی سے؟ وہ تو خود کلام کلمہ تھے. کون سا استاد بتائیں ذرا، اس ربی کا نام بتائیں، ورنہ میں حوالے دیتا ہوں. مسیح نے 13 سال کی عمر میں ہیکل میں جا کے ربیوں کے منہ بند کیے ہیں بڑے بڑے. نذیر صاحب بتائیں گے کون سا نا استاد؟ دسن اس ربی دا. نذیر صاحب آ کے بتائیں ذرا کون سا استاد تھا جی مرزا صاحب کا، سوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بھائی پیچھا پڑ گیا ہے، اب ان کو لطیف میر کو بھی بلانا پڑے گا، نذیر صاحب کو بڑے بڑے مربی اکٹھے کرنے پڑیں گے کہ بھائی جو قادیانی مرزا قادیانی نے متی پر انجیل پر جھوٹ باندھے ہیں، اور جوزف صاحب بھی ادھر ہیں، پیچھا پڑ جائے گا پورا مقابلہ. نذیر صاحب کسی ساتھی کو بلا لیں اگر آپ سے بات نہیں بن رہی تو. بالکل بالکل. نذیر صاحب چلے گئے جی، ٹھیک ہے جی. یا بھائی آ آگے جاؤ بھی جی پڑھیے نذیر گا، صاحب. جو اس نے گالیاں دی ہیں وہ بھی پڑھیے گا، پھر یہ کیا جوزف بھائی کہتے ہیں. جی یہ استاد والی بات لکھی ہوئی ہے وہ اس سے انکاری ہیں. آگے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ آپ شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گئے تھے. استغفر اللہ. اچھا، یہ اس نے لکھا ہے کہ ایک فاضل پادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنی تمام زندگی میں 3 مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا، خدا معاف کرے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ اسی الہام سے خدا کے منکر ہونے کے لیے تیار بھی ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پادری کسی کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی پادری حجت نہیں سوائے کلام خدا کے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے نا کسی پادری نے ایسی بکواس لکھی ہے تو 2 منٹ نہیں لگائیں گے اس کی بکواس کو دیوار سے ماریں گے ہم لوگ. بلکہ اگر وہ پادری سامنے ہوگا تو پہلا پادری کا سر ماریا جائے گا دیوار دے نال. دوسری بات، یہ کون سا پادری ہے جی؟ کون سا پادری ایسی جرت کر سکتا ہے؟ پادری کا نام کدھر ہے؟ دیو نا ذرا پادری کا نام بھی دسو، ذرا کوئی بایو ڈیٹا تو دسو کیڑا پادری ہو. مرزا قادیانی نے جگہ جگہ نام تو ہاں تسی ویکھو، آپ دیکھیں نا کہ مرزا نے جس بھی کتاب کا حوالہ دیا نا، پادری کا نام بھی نہیں لکھا. مرزا قادیانی نے جس بھی کتاب کا حوالہ دیا نا مرزا صاحب نے، وہ جیسے بھائی فلانی حدیث، مطلب کئی ضعیف حدیثوں کو بھی اس نے کوٹ کیا جی، فلانی حدیث ہے، فلانی کتاب ہے، اس کے صفحے کئی جگہ پہ مرزا قادیانی نے صفحہ نمبر تک بتایا ہے. اب جب عبداللہ اتھم کی آپ دیکھیں بات ہوئی ہے کہ جی یہ قسم نہیں کھا رہا، تو اس میں مرزا قادیانی نے پرانے عہد نامہ کے کئی سارے حوالے دیے ہیں، یرمیہ کے حوالے اور فلانا یسایہ کے حوالے، پتہ نہیں کون کون سے مسایہ نے اس نے مرزا نے حوالے دیے. ایون کے نئے عہد کے حوالے دیے جی، اعمال کی کتاب کے اندر رسول جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں. تو بھئی یہاں حوالہ دو، تالمود کا بھی ساتھ میں حوالہ دو،
तालमूद अच्छा है कौन सी तालमूद, उसका कोई पता नहीं है। 2 तालमूद हैं, ठीक है, और तालमूद के अंदर बेइंतहा किताबें हैं, किस किताब का हवाला है कोई पता नहीं। उसके बाद ये पादरी कौन है, ये गायब है, अभी तक कोई पता नहीं है कौन सा पादरी है। पादरी का नाम बताओ, पादरी ने किस किताब के अंदर कौन से सफ़े के ऊपर वो बात लिखी है, जरा लेके ते आओ ना। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾनुल हक ਸਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸਾੜਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤੇ। ਲੈ ਕੇ ਉਹ किताब केड़ा पादरी हो, हम तो नहीं मानते ना इसकी बाइबल में कहीं इसका कोई जिक्र है। भाई इनको फॉर एग्जांपल एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल वो तालमूद की आप बता रहे हैं बहुत सी किताबें हैं, उनमें से एक बात इधर इंजील में भी आई है। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सी बातें हैं जो वो कुरान भी लेकर आया, जो कि बिल्कुल तायद में है और जिसका अल्लाह ताला ने इनकार नहीं किया, और वो तायद में आती हैं, तो उनको लिया गया जैसे में आती हैं, तो उनको लिया गया जैसे ये चोरी करना कहते हैं। मैं वही कह रहा था फर्जी कि बात। देखें उस्मान भाई, पैगंबर इस्लाम ने भी ये कहा है ना कि भाई मेरा जिक्र जो है वो तौरात के अंदर, अंजील के अंदर और ज़बूर के अंदर पाया जाता है, तो क्या इसको क्यों फिर खुदा माफ करे को बंदा कहेगा कि जी ये चोरी की गई है। भाई तौरात मसाया खुद असली और नस्ली यहूदी हैं। वैसे तो मसाया ने खुदा माफ करे कोई ऐसी बात तौरात से लेके उससे तालमूद से लेके कोई नहीं चीज लिखी। मसाया ने हर जगह तौरात, वहां पे तौरात के इक्तबासात, सहीफे अंबिया, ज़बूर के इक्तबासात मसाया हर जगह बयान करते हुए नजर आते हैं। तालमूद का कोई नहीं मसाया ने कोई इक्तबास लिया। अगर वो फर्ज महाल मान भी लिया जाए ना कि हाँ जी लिया है, तो भी चोरी नहीं है भाई, वो उनकी अपनी किताब है, उनके घर की किताब है, वो चोरी कैसे हो गई। वो सानू भी तो दसो ना, मिर्जा कादियानी क्या नहीं इस्तेमाल करता कुरान की इक्तबासात, हदीसों के अपने लिए नहीं इस्तेमाल करता, तो फिर इसका मतलब हो गया ये चोरी हो गई, क्योंकि मिर्जा कादियानी ने कहा है इसमें अहमद से मुराद मेरी बात है। ये बात बड़ी काबिल गौर है, बड़ी काबिल गौर बात है कि जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताबों में जगह जगह कुरान पाक की आयात लिखी हैं, तो फिर क्या इसको ये कहेंगे कि कुरान से चोरी करके लिखी हैं। ज़िया भाई देखें इसमो यही काम मिर्जा चोरी का जो लफ्ज़ है, इसमो अहमद से मुराद जो है वो 2 टोक आप लोगों के नजदीक वो पैगंबर इस्लाम के बारे में है कि नहीं है। जी बिल्कुल है। अच्छा, हदीसों के अंदर इसका मुझे नहीं पता, वैसे मैंने कभी इतना स्टडी नहीं किया इस्लाम को, मुझे जहाँ तक उम्मीद है वैसे कहीं ना कहीं तो जिक्र होगा ना कि भाई इसमो अहमद से मुराद पैगंबर इस्लाम ने कहीं ना कहीं तो बताया होगा कि भाई ये मेरे बारे में है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हदीस मौजूद है, बस ठीक पर हो। के कुरान की आयत ही हमारे लिए काफी है ना। जो ਹੁਣ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ क्या ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ कि चोरी ਇਹ ਹੁੰਦੀ है कि मिर्जा कादियानी कहे कि ये जो है ये मेरे लिए है, और मिर्जा कादियानी का पुत्र भी कहे कि ये मिर्जा साहब के लिए है, ये होती है चोरी। जी अब चोरी का लफ्ज देखें कितना गलीज लफ्ज है, और एक नबी की तरफ उसको मंसूब करना कि ये चोरी है। चोरी मतलब वो चोर है, समझे ना आप बात। बिल्कुल। तो इसी तरह ये लफ्ज ही जो है वो बताता है कि ये गाली है, ये एक नबी की तहकीर है, नबी की हद तक है गुस्ताखी है। और आगे देखें इसी हवाले में देखें कि आगे ये लिखा ना कि ये गोया ये मेरी तालीम है, लेकिन अब ये चोरी पकड़ी गई। अब कहता है, साथ कहता भी है कि चोरी पकड़ी गई है, और ईसाई बहुत शर्मिंदा है इसके ऊपर, ईसाई भी बड़े शर्मिंदा है, और शर्मिंदगी का जनाब इजहार भी उनके ऊपर थोप रहा है, और भी ये सारा हवाला ही गालियों के ऊपर भरा पड़ा है। आप अंजील की बात कर रहे हैं, इसने कुरान के बारे में कह दिया कि कुरान में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम इसीलिए हसूर नहीं रखा क्योंकि वो फाहिशा औरतों के साथ ताल्लुकात रखते थे, शराबें पीते थे। भाई कौन से लोग शर्मिंदा है, जरा उनके नाम भी तो बताए ना। हम तो यहाँ पे बाबांगे दोहल कह रहे हैं, उसी शर्मिंदा बाबांगे मसाया ने तो ये फरमाया कि तौरात का एक आसमान और जमीन टल सकती है, लेकिन तौरात का जेर और जबर और नुक्ता और शोशा नहीं टल सकता। तालमूद को मसाया ने रद्द नहीं किया, लेकिन तालमूद को मसाया ने ये बताया कि इसको नीचे रखो यहूदियों को, क्योंकि ये हकीकत है कि यहूदी जो थे वो तालमूद को ज़्यादा प्रेफर करते थे, उसके अंदर जो उनकी अपनी रवायात थी वो उसको ज़्यादा आगे रखते थे। मसाया ने कहा कि तुम इन रवायात को रखते हो ठीक है, लेकिन तुम तौरात को रखो सामने।
اچھا یہاں پہ نا ایک اور پوائنٹ میں بتاؤں. جب اس نے یہ بات ضیاء بھائی کی نا کہ اس مسیح نے تالمود سے چوری کی اور اس کے اوپر عیسائی شرمندہ ہے، آگے لکھتے لکھتے وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے کہ عقل اور کانشیس جو ہے دونوں اس تعلیم کے منہ پر تماچے مار رہے ہیں. ایک مسیح کی تعلیم کو بھی اس نے عقل اور کانشیس سے دور کر دیا کہ وہ اس میں بالکل نہ عقل تھی نہ دانشوری تھی، اور تالمود میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو عقل اور دانشوری کی ہو. دونوں کے اوپر یہ بات. اب اگر وہ تالمود سے چرا کے لکھی گئی ہے تو کیا وہ اس لیے چرا کے لکھی گئی ہے تاکہ کہ اس میں عقل اور دانشوری نہیں تھی، تو مسیح نے سمجھا کہ میں بھی یہ چیزیں لے لوں کیونکہ یہ عقل اور دانشوری کی تو ہے ہی نہیں ہے. دونوں کتابوں کے اوپر جھوٹ باندھ دیا، دونوں کتابوں کے اوپر گالی بکی ہے اور مسیح کو گالی دی ہے بڑی. اب اس کا اپنا کذاب کا تضاد دیکھیں یہاں پہ، وہ خود ہی اس نے لکھا ہوا نا کہ جھوٹے بندے کے کلام میں تضاد ضرور ہوتا ہے. اوپر والی لائن میں لکھ رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ چوری انہوں نے اس وجہ سے کی ہے کہ کوئی عمدہ تعلیم لوگوں کو دکھا کے رسوخ حاصل کرے. یعنی کہ یہ بکواس کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ اس وجہ سے چوری کی ہے کہ یہ بڑی عمدہ تعلیم ہے تو لوگوں کو دکھاؤں گا تو لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہوں گے. اور اگلی لائن میں لکھ رہا ہے کہ وہ تو تعلیم ہی بڑی ناقص ہے. اب اس سے بندہ پوچھے بھی وہ بڑی عمدہ تعلیم ہے یا نہ، کون سی بات درست ہے اس میں؟ ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ عمدہ تعلیم دکھا کر رسوخ حاصل کرنا چاہتے تھے، نیچے کہہ رہا ہے تعلیم ہی بڑی ناقص ہے. یہ دیکھیں نا آپ دوسری لائن میں اپنی ہی بات کا رد کر دیا. ہاں تالمود کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے آپ مطلب ہم بستر ہوتے ہو تو یہ زنا ہے، لیکن یہ تالمود کا اصول ہے. لیکن اس میں مطلب آدھی بات ہے، لکھا وہ بھی درست ہے بالکل، لیکن یہ آدھی بات ہے. پوری بات کہ اگر آپ آنکھوں سے بھی کسی عورت کو دیکھتے ہو نا اور اپنے دل میں غلط خیال پیدا کرتے ہو تو آپ زنا کر چکے ہو. لازمی نہیں ہے کہ بستر کے اوپر جاؤ کہ تم اپنی آنکھوں سے جب زنا کرو زیادہ خطرناک ہے. واللہ اللہ راز. ہاں جی روح بیتے مسیح نے ہر جگہ تورات کو اول رکھا ہے. یہ کہہ رہا ہے جی تالمود سے چرا کے لکھی. بھائی تالمود کے اندر بے شمار، میرے سامنے تالمود کھلی ہوئی ہے. تالمود کی کون سی کتاب سے مسیح نے خدا معاف کرے کوئی اقتباس پیش کیا ہے؟ اور اگر بفرض محال مان لیا جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تالمود ان کے گھر کی کتاب تھی، اقتباسات وہ استعمال کرتے تھے تالمود سے. کیا مصیبت ہے اس کے اندر؟ لیں جی آج دیکھا جی ایک صفحہ ہم نے پڑھ کے سنایا روحانی خزائن کا، جلد 11 صفحہ نمبر 290. پھر ایک قادیانی ہمارے پاس آیا نذیر صاحب، انہوں نے کہا جی یہ 3 صفحے پہلے کھولیں 85 نمبر. وہ کھولا ہے، ہم گھنٹہ سارے لوگ اس کی منتیں کرتے رہے، یہ لو 85 نمبر صفحہ کھلا پڑا، پڑھ کے سنائے ہمیں. اس بندے نے نہیں پڑھ کے سنایا. بہانہ اس نے یہ لگایا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تو متی کی انجیل میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ہم نے یہ ایک مسیح دوست کو بلا لیا، اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ قادیانیوں پر ہے، ان کی گردن پر یہ وزن ہے کہ وہ آ کے بتائیں ہمیں کہ جوزف صاحب جو کلیم کر رہے ہیں واقعی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر جوزف صاحب غلط بات کر رہے ہیں تو لائیں متی کی انجیل ادھر ہی ہے، نکال کے دکھائیں کہاں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. جو سارا صفحہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے، کہاں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں؟ تو یہ اصل میں مرزا غلام قادیانی کذاب دجال نے سارے جھوٹ اپنی طرف سے گڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیے، اور پھر چھتروں سے کے ڈر کے مارے نام لے دیا انجیل کا. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے، یہ متی کی انجیل میں، یہ فلاں جگہ، سارا جھوٹ. کوئی چیز ایسی کہیں ملتی نہیں ہے. یہ اصلیت ہے قادیانیوں کی اور ان کا نبی. وہ بھی ذرا پڑھ لینا متی دی انجیل دا کتنے لکھیا نے. ایس تو پچھلے صفحے سے لکھا ہوا کہ متی کی انجیل، میں 1 منٹ لا رہا ہوں 289. اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ گالیاں صفحے پڑھتے ہیں، تو یہ تو کم از کم وہ مان گئے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر گالیاں تو ہیں.
ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਫੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਐਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ 2 ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी गालां दे ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ये लिखा हुआ है जी, मती की इंजील से मालूम होता है कि आपकी अकल बहुत मोटी थी। नौज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। माफ करें। आप जाहल औरतों और अवामुन्नास की तरह मिर्गी को बीमारी नहीं समझते थे, बल्कि जिन का आसेब ख्याल करते थे। हाँ, आपको गालियां देने और बदजुबानी की अक्सर आदत थी। अदना अदना बात में गुस्सा आ जाता था। अपने नफ्स को जज्बात से रोक नहीं सकते थे, मगर मेरे नज़दीक आपकी ये हरकत जाए अफसोस नहीं, क्योंकि आप तो गालियां देते थे और यहूदी हाथ से कसर निकाल लिया करते थे। ये भी याद रहे कि आपको किसी कदर झूठ बोलने की भी आदत थी। जिन जिन पेशगियों का अपनी जात की निस्बत तुरात। एक मिनट उस्मान भाई, ये देखिए आगे बड़ी अहम बात लिखी हुई है। कहता है ये भी याद रहे कि आपको किसी कदर झूठ बोलने की भी आदत थी। जिन जिन पेशगोइयों का अपनी ज़ात की निस्बत तुरात में पाया जाना आपने बयान फरमाया, इन किताबों में इनका नाम और निशान नहीं पाया जाता। हम भी यही बता रहे हैं आपको कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने जो जो बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके ये कहा है ना, ये इंजील में लिखी हुई है, वहां इनका नाम और निशान ही नहीं पाया जाता। झूठ बोला मिर्जा कादियानी ने, और जबकि ये बकवास कर रहा है ईसा अलैहिस्सलाम पर। या भाई यहाँ पे एक लफ्ज की तरफ तवज्जो दिलानी है कि मेरे नजदीक, उसने ये बात की है मेरे नजदीक। हाँ, मेरे नजदीक बिल्कुल बात ये है कि वो ये कहता है कि मत्ती की अंजील से मालूम होता है, ये मिर्जा कादियानी को मालूम होता है और किसी को मालूम नहीं होता। अब जिस बंदे को ये मालूम हो रहा है उसको जूती सीधी और उल्टी मालूम नहीं होती, लेकिन उसको ये मालूम हो जाता है कि मत्ती के अंजील में खुदा माफ करे मसाया के बारे में ये बात लिखी है। जिसके नजदीक लिखी को नहीं, मैनू मालूम होता है, यानी कि मैं थुक दे नाल पंचर लगा रहा, लेकिन लिखी को नहीं गल है। अब कोई बात लिखी को मालूम होता है तो इस पे तो कोई बंदा बात कर नहीं सकता। ठीक है, अब देखें जिसके नजदीक चूड़ा जानी पंगी, जिसके नजदीक चूड़ा जानी पंगी शराबी, उसकी नानी दादियां जना करवाने वाली हो, वो भी नबी बन सकता है। जिसके नजदीक ये म्यार हो तो उसके नजदीक वो खुद से गढ़ के ईसा अलैहिस्सलाम मसीह की तरफ ये बात मंसूब कर सकता है। ऐसा जानी शराबी जो खुद है वो कर सकता है ये काम। हाँ, उसको ये मालूम होता है ना, ये जिस बंदे को दौरे पड़ते हो, हिस्टेरिया हो, जो भूल जाता हो, उसको ये मालूम होता है। वरना वो ये कह रहा है कि मत्ती रसूल की मार्फत जो इंजील है उसमें ये बात लिखी भी नहीं है, लेकिन ये मिर्ज़ा कादियानी को मालूम होता है। बाकी जितनी उसने नीचे बातें लिखी हैं ये तो सारी बकवासियात हैं, इसका कोई हवाला को नहीं दिया। यहाँ तो कोई हवाला देना तो चले निकाल के पढ़ ले बंदा उसको। नज़ीर साहब ने ये कहा जी कि इसका जवाब पिछले सफ़े पर है 289। अब मैं ये 289 पढ़ने लगा हूँ। ये जो है ना पीछे ये बात का तसलसल ये चल रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी ने बकवास की है कि मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई मौजज़ा नहीं हुआ। जो लोग मौजज़ा मांगते थे उनको गंदी गंदी गालियाँ देते थे और उनको हरामकार और हराम की औलाद ठहराते थे। और लिखता है कि जो मौजज़ा मांगेगा वो उसको हरामकार समझा जाएगा। आगे कहते हैं, लिखता है देखो यसू को बात हुई कि जैसा कि एक शरीर मकार ने जिसमें सरासर यसू की रूह थी। अस्तगफिरुल्लाह, कैसा बदबख्त है। फिर कहते हैं मुसलमान सख्ती क्यों करते तुम, अब फूल पहने तुम्हें बदबख्तो। क्या बकवास है ये। देखो ना, क्या ये बात जो है वो इंजील में लिखी हुई है? जैसा वो हवाला आपके पास होगा, मिर्ज़ा कादियानी ने खुद कहा है कि यस्सुल मसीह की रूह मेरे अंदर सुकूनत करती है। हाँ जी, तो हम कह सकते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी के अंदर एक शरीर और मकार की रूह थी। खुदा माफ। कैसा बदबख्त आदमी था, पता नहीं ये बदबख्त इसको मानते कैसे हैं, ये नहीं समझ आती। अपनी तरफ से बकवास लिखी है, कोई मौका नहीं था जाने देता बकवास करने का।
یسوع کا لفظ ہے وہاں پہ یا مسیح کا لفظ ہے جو مرزا قادیانی نے کہا؟ نہیں وہاں پہ یسوع کا لفظ ہے جی، یسوع کی روح ٹھیک ہو میرے گیا میں حوالہ لب رہا وہاں، میں نے وہ بڑا حوالہ نا نکال کے رکھا ہوا تھا، وہ وہاں سے دوسری اس سے نکال لیتے ہیں بہرحال۔ ہاں جی، میں وہ اس لیے پوچھا ہے بھائیوں کو بھی پتہ چل جائے۔ میں مرزا قادیانی نے ان گستاخیوں سے بچنے کے لیے ایک اور ڈھونگ رچایا، اس نے کہا کہ دیکھو یسوع اور ہے، مسیح اور ہے، میں نے جو گالیاں دی ہیں وہ میں نے یسوع کو دی ہیں، میں نے مسیح کو نہیں دی۔ اور ایک جگہ پہ وہ خود لکھتا ہے کہ یسوع مسیح ایک ہی نام ہے۔ اور بھی بڑے حوالہ جاتے ہیں ہمارے پاس اس کے اوپر، اگر کوئی قادیانی اس کے اوپر کوئی غلط بیانی کرنا چاہے، بچانے کی کوشش کرے، وہ حوالے ہم دے سکتے ہیں۔ جی جوزف بھائی، نہیں بس یہ ہو گئی گل تو ہو گئی، ہوں باقی رہ کے گیا دوجے بھائیوں کو موقع دو، اگر کوئی قادیانی آندا میں 5 منٹ انتظار کرنا تے نالے وہ حوالہ لب لینے ہاں، یسوع مسیح کی روح میرے اندر سکونت کرتی ہے، سبحان اللہ، کوئی نہیں جو آ گیا تو ضرور پہ تو بلا لا۔ میں یسوع مسیح کا سفیر ہوں، میں یسوع مسیح کا رسول بھی ہوں، یہ بھی کیا ہے مرزا قادیانی نے، ہاں جی، تے اے خدا معاف کرے کہ جدوں یہ بکواس کردا ہے مسیح دے بارے دے وچ تے ادوں یہ ساریاں گلاں پھر کتھے جان گیاں۔ ہاں یہ دیکھے نا، روحانی کہ اس نے مجھے یسوع مسیح کے رنگ میں پیدا کیا، اے دیکھو صاف لکھے یسوع مسیح کے رنگ میں پیدا کیا، اور تورات طبع کے لحاظ سے یسوع کی روح میرے اندر رکھی تھی، اس لیے ضرور تھا کہ کم گشتہ ریاست میں بھی مجھے یسوع مسیح کے ساتھ ایتھے یسوع مسیح دا نام ہے جی، مسیح دا نام یا حضرت عیسیٰ دا نام نہیں ہے ہوتی، سو ریاست کا کاروبار تباہ ہونے سے یہ مشابت بھی محقق ہو گئی جس کو خدا نے پورا کیا، کیونکہ یسوع کے ہاتھ میں داؤد بادشاہ نبی اللہ کے ممالک مقبوضہ میں سے جس کی اولاد میں سے یسوع تھا، ایک گاؤں بھی باقی نہیں رہا، صرف نام کی شہزادگی باقی رہ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ مرزا قادیانی آندا ہے کہ میں میرے اندر روح، ہاں جی رہندی سی، بالکل رہندی سی جی مرزا قادیانی دے اندر۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ قادیانی جب ہمیں کہتے ہیں نا کہ اگلا پچھلا صفحہ پڑھو، تو ہم جب اگلا پچھلا صفحہ پڑھتے ہیں وہاں کو ان کو نئی بغیرتی مل جاتی ہے، یہ یہاں سے نیا کرتوت مل گیا ہے، جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی خود اس کے گلے فٹ ہو گئی۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے اندر ایک شریر اور مکار کی روح تھی۔ خدا معاف کرے نا، یہ ایسے الفاظ تو یقین کریں کہ منہ پہ لائے بھی نہیں جاتے، مطلب بڑے گناہ گار ہیں ہم، میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں، لیکن پھر بھی ایسے الفاظ جو ہے نا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ مسیح کے بارے میں ایسی بکواس کوئی کرے بندہ۔ چلیں ایسے الفاظ بندہ عام انسان کو، میں آپ ہماری لڑائی ہو جائے تو ایک عام انسان کو ایسے الفاظ نہیں بندہ بولتا، اتنے گندے الفاظ جی بالکل ایسے جا کے اللہ کے مقدس ہستیوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، بالکل ایسے پتہ نہیں کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ چلیں جی، قادیانی ہے تہاڈے سامنے، لو جی آپ کے قادیانیوں ایک پھٹڑ ہو گیا جو ایک راہ نجات کے اندر ہوا تھا مناظرہ، اس کے بعد دوبارہ راہ نجات کے اندر ہوا تھا، اس میں آپ نہیں تھے، ایک پروگرام میں تو آپ موجود تھے جی ضیاء صاحب، تے تسی اتھے ویکھیا، جی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ قادیانی بھاگے ہیں، یہ ہم نے تو کبھی ان کو نہ کوئی گالی دی ہے، نہ کوئی ہم نے ان سے کوئی بد کلامی کی ہے، تو یہ قادیانی اکثر ہی زیادہ تر یہ ریکارڈ ہی ہے، اور خدا کا نے چاہا تو یہ خدا کے فضل سے یہ ریکارڈ ہی رہے گا جب تک زندہ ہے، جہاں پہ بھی ہم نے آنا ہے نا قادیانیوں نے بھاگ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آج پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کی براڈ کے اوپر ہوا ہے قادیانی، ہاں، اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہم نے تو عیسائیوں کو ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں، ہم تو ان کو بولنے نہیں دے، ہم نے کسر سلیب کر رکھی ہے۔ کسر سلیب نہیں، کسر خبیث ہوئی پڑی ہے ادھر۔ ہاں چلو جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، روحانی خزائن چیکاں چیکاں چیکاں۔ ہاں جی